مانتا ان کا تم انکار کر دو تو اس کی سزا دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ تو غافل نہیں ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ آج مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کی وجہ دیکھیں کہ یہی کردار ہے مسلمانوں کا بھی، جس کو دل چاہا مانا، جس کو نہیں دل چاہتا نہیں ماننا۔ تو آج اسی وجہ سے ہم پر دنیا کی رسوائی جو ہے وہ مسلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے عوض خرید لیا، یعنی دنیا کے فائدے ان کو اچھے لگتے ہیں، دنیاوی مفادات کی خاطر وہ اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں، لہٰذا نہ تو ان سے عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو شریعت کو نظر انداز کرنے والے ہیں کہ دنیا میں عزت اور سرفرازی کی جگہ انہیں ذلت اور رسوائی ملے گی، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ ابدی نعمتوں کی بجائے سخت عذاب ہوگا، اور پھر نہ ان سے عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی۔ یہ تھا رکوع نمبر 10۔ رکوع نمبر 11 ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے پیچھے پہ در پہ نبی بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دیے، اسے روح القدس کے ساتھ قوت دی۔ کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لایا جسے تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر تم میں سے ایک فریق کو جھٹلا دیا اور دوسرے فریق کو تم قتل کر رہے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قوت دی۔ اور یہ بنی اسرائیل کا رویہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ جب کبھی ان کے پاس رسول وہ چیز لے کر آئے جو ان کے نفسوں کو پسند نہیں تھا تو یہ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، تکبر کرتے تھے اور نبیوں کی بات ماننا نہیں چاہتے تھے۔ اتنے سرکش لوگ تھے کہ پیغمبروں کو جھٹلاتے بھی تھے، ایک گروہ جو تھا وہ پیغمبروں کو جھٹلاتا بھی تھا اور پیغمبروں کو جو ہے وہ قتل بھی کر دیتے تھے۔ قتل کیوں کرتے تھے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ ان کو لگتا تھا کہ ان کی تعلیمات جو ہیں وہ ہماری خواہشات میں رکاوٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا، سچے مومن ہوتے ہیں، سچے داعی ہوتے ہیں، یہ تو انبیاء علیہ السلام تھے، تو جب یہ دعوت لے کر اٹھتے ہیں تو جنہوں نے دعوت کو قبول نہیں کرنا ہوتا نا، انہیں بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے ان سے۔ آج آپ دیکھیں نان مسلمز جو ہیں وہ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین پر عمل پیرا نہ ہوں؟ انہیں یہ ہے کہ اگر یہ دین حق پر آ گئے، عمل کرنے لگ گئے تو یہ ہم پر غلبہ پا جائیں گے، اور وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ خواہشات کی نیند سلا رہے ہیں، انہیں جو ہے وہ انجوائمنٹ کا نشہ دے رہے ہیں، انہیں غافل کر دینے والی مصروفیات دے رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اپنے دین کا ہوش نہ رہے، اور مسلمان جو ہیں وہ مغلوب ہی رہے، غلام ہی بن کے رہے۔ ذہنی طور پر مسلمانوں کو غلام کر لیا کلچر کی یلغار سے۔ تو جو خواہش پرست لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں سچے ایمان والوں سے بڑا خطرہ لاحق ہوتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ یہ تو ہم پر غلبہ پا لیں گے۔ تو اسی طرح یہ جو یہودی تھے یہ انبیاء کی بات کو نہیں مانتے تھے، تکبر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، انہیں لگتا تھا اگر ہم نے ان کی بات مان لی یہ تو ہم پر حاوی ہو جائیں گے، یہ تو ان کا تو نظام ہمارے نظام پہ، ہماری خواہشات پہ جو ہے وہ مسلط ہو جائے گا، غالب آ جائے گا، اور یہ اپنی خواہشات کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اتنے خواہش پرست تھے کہ نبیوں کی بات نہیں پسند آتی تھی تو نہیں مانتے تھے، جھٹلا دیتے تھے، حتیٰ کہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں، یعنی جب انہیں دعوت دی جاتی، انہیں حق کی طرف بلایا جاتا تو کہتے تھے اے محمد ہمارے دلوں پر تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہے، تو ہمارے دل تو پردوں میں ہیں، یعنی اس چیز سے پردے میں جس طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، بس تھوڑے ہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے ہے، یعنی قرآن آ گیا جو تورات کی تصدیق کرتا ہے، اس سے پہلے وہ
ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب وہ حق ان کے پاس آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لہٰذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ نہیں آئے تھے، یہ یہودی کہتے تھے کہ وہ نبی کب مبعوث ہوگا، جو نبی آخر الزماں ہے، جب وہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کے کافروں پر غلبہ پائیں گے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو گئے اور ان کو پتہ چل گیا، لیکن یہ ایمان لانے کی بجائے یہ تکبر میں مبتلا ہوئے، حسد میں مبتلا ہوئے۔ ان کو یہ تکلیف لاحق ہو گئی کہ نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں سے کیوں آیا، حالانکہ یہ حق کو پہچان گئے تھے کہ نبی برحق ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا، تو ایسے کافروں پر پھر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے، یعنی خواہش پرستی کی وجہ سے انہوں نے حق کا انکار کیا۔ بما انزل اللہ باغیا ان ینزل اللہ من فضلی علی من یشاء من عبادی، انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے، یہ کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی، صرف اس حسد کی بنا پہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل کر دے۔ تو یہ حسد تھا ان کے اندر۔ اس بات کی انہیں معرفت مل چکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور ان کے اوصاف تورات اور انجیل میں مذکور بھی ہیں، اور یہ اہل کتاب جو تھے ایک نجات دہندہ نبی کے منتظر بھی تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ جلن اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ یہ کہتے تھے کہ نبی ہماری نسل سے کیوں نہ ہوا، ان کا گمان تھا کہ نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا، اور یہ منافرت جو تھی، یعنی یہ جو نفرت تھی، یہ حسد اور اناد کی بنا پر تھی، اور ذات کا تکبر تھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ بہتر ہیں اور انہی میں سے نبی آنا چاہیے تھا۔ تو جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو، کیا یہ اللہ سے زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ اپنی نبوت کہاں رکھے، اللہ رسالت کو کہاں رکھے؟ یہ زیادہ جاننے والے ہیں، یہ اللہ کے فیصلوں پر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو حسد کس کے اندر پروان چڑھتا ہے؟ جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے، اور یہ کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی، صرف اس حسد کی بنا پہ کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا اپنا فضل نازل کیا، بس وہ غضب اور غضب کے ساتھ لوٹے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ حسد کی وجہ سے اللہ کے غضب کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، یعنی جب قرآن کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے لیے تورات کافی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، اور اس کا انکار کرتے ہیں جو اس کے ماں سوا ہے، یعنی تورات کے ماں سوا کا ہم انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ قرآن حق ہے جو ان کی کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا، یہ کہتے ہیں کہ ہم تورات پر ہی ایمان رکھتے ہیں، اس کے ماں سوا کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا پھر ان سے پوچھو، کل آپ ان سے کہیں فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، اچھا ٹھیک ہے تورات پر ایمان رکھتے ہو نا، تو پھر نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ کیا تورات میں یہ ہے کہ نبیوں کو قتل کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر آئے، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ٹھیک ہے تم اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہو، تو تم نے تب کیا کیا تھا؟ تو یہ جو یہود تھے نا مدینہ کے، انہوں نے انکار کیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے، تو اللہ نے کہا کہ تم لوگ تورات کے جو ہے وہ پیروکار بنتے ہو، اگر تم تورات کے سچے پیروکار تھے، تمہارے جو آباء و اجداد تھے، تو کیوں کیا انہوں نے ایسے؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، کیوں اس سے پہلے نبیوں کو قتل کیا اگر تم سچے تھے؟ جب موسیٰ کھلے معجزات لے کر تمہارے پاس آئے تھے، تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، اور تم ہو ہی ظالم، یعنی تمہارے آباء و اجداد بھی ظلم کرتے آئے اور تم تو ہو ہی ظالم۔ جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا ہم نے تم کو جو دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ کے احکامات کو سنتے تھے اور ان کا انکار کرتے تھے، تو ان کے دلوں میں اور کفر اور انکار کی انتہا ہے کہ زبان سے اقرار کر لیا، سن لیا، اطاعت کریں گے، اور دل میں یہ نیت کہ ہم نے کون سا
عمل کرنا ہے۔ وقالو سمینا، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا، وعصینا، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ نافرمانی کی۔ دل میں نیت ہی نہیں تھی عمل کی، ان کے دلوں میں محبت پلا دی گئی۔ محبت خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے، تو ان کو جو محبت پلا دی گئی، یعنی جیسے کوئی چیز پیے انسان تو اس کا اثر پورے جسم میں ہوتا ہے نا، اس طرح ان کے دل میں جو ہے بچڑے کی محبت ڈال دی گئی۔ کیوں؟ ان کے کفر کی وجہ سے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ان کے اپنے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کو بچڑے کی محبت جو ہے اس میں مشغول کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو، کل کہہ دیجئے، بے سما یأمرکم بہ ایمانکم، اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان بہت برا ہے، بہت برا کام ہے جس کے کرنے کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے۔ یہ اپنے ایمان والے ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم تو تورات کے پیروکار ہیں۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم اس میں ایمان رکھتے ہو نا، تو پھر تمہارا ایمان تمہیں ایسی چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ کہہ دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے ہی لیے ہے اوروں کو چھوڑ کر، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ بڑا خود کو چہیتا سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم جو ہے سچے ہو تو آخرت کا گھر تمہارے لیے ہی ہے، تو موت کی تمنا کرو۔ اللہ نے کہا اور ہرگز وہ تمنا نہیں کریں گے اس کی کبھی بھی، اس وجہ سے کہ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کر سکتے، یہ زندگی کے لیے بڑے حریص ہیں، کیونکہ گناہ گار کبھی موت کی تمنا نہیں کرتا۔ اور یقیناً آپ ان یہودیوں کو سب لوگوں سے بڑھ کر جینے کے حریص پائیں گے، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال کی عمر مل جائے، حالانکہ اس قدر عمر کا ملنا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ جتنی بھی لمبی عمر انسان پالے، آخر تو اسے مرنا ہی ہے، اور پھر مرنے کے بعد حساب کتاب تو ہونا ہی ہے، تو لمبی عمر انسان کو حساب کتاب سے تو نہیں بچا سکتی۔ رکوع نمبر 12 ہے، اے نبی کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو اسی نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے، یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ یہود کہتے تھے کہ میکائیل ہمارا دوست ہے، اللہ نے فرمایا یہ سب میرے مقبول بندے ہیں، جو ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہوگا، یعنی جبرائیل، میکائیل، ان دو کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کا اظہار کرتے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ظاہر ہے جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے حکم سے وحی لے کر آتے تھے، تو اللہ نے کہا جو فرشتوں کا دشمن ہو، جو اللہ کے رسولوں کا دشمن ہو، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ تو اللہ نے واضح کر دیا جو اللہ کے فرشتوں سے، اللہ کے رسولوں سے دشمنی رکھے گا، اللہ اس سے دشمنی رکھے گا۔ اور یقیناً ہم نے نازل کی آپ کی طرف واضح آیتیں، اور نافرمانوں کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کرتا۔ تو فاسق لوگ ہی اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انہیں ہی اللہ کی آیات کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس کوئی رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا تھا، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بہت سی آیات بینات عطا کی کہ جن کو دیکھ کر ان کو ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ ان کی کتاب تورات میں بھی آپ کے اوصاف کا ذکر ہے اور آپ پر ایمان لانے کا عہد موجود ہے، لیکن یہ یہودی جو ہیں انہوں نے نہ پہلے کبھی کسی عہد کی پرواہ کی ہے، نہ اب وہ کسی عہد کی پرواہ کریں گے۔ عہد شکنی ہمیشہ سے ان کی عادت رہی ہے، اور یہ اللہ کی کتاب کو یوں پس پش ڈالتے ہیں گویا کہ اسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی تورات کے جو ہے نا وہ علم بردار تو بنے پھرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیں، کیا مسلمانوں نے کتاب کو پس پش نہیں ڈالا؟ ہمارے گھروں میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر کتنے افراد ہیں جو صرف قرآن کے مطابق چلتے ہیں۔ کتاب کے بعض حصے کا انکار اور بعض پر ایمان، کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ آج ہمارا پیشوا کون ہے؟ آج ہمارا امام کون ہے؟ کس کے پیچھے چل کے زندگی گزار رہے ہیں؟ خواہشات، خواہش نفس،
اس نیلے آسمان تلے جو جتنے بت پوجے جاتے ہیں ان میں سب سے بڑا بت نفس ہے، نفس ہے۔ انسان اس کے پیچھے چلتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے بھی کیا کیا تھا، کتاب کو پس پش ڈال دیا اور خواہشات کے پیچھے چلتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ یہ تو عادی مجرم ہے وعدہ توڑنے کے، بدعہدی کے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جسے شیطان سلمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور سلمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جب کوئی قوم کتاب کو پس پش ڈال دیتی ہے تو وہ جادو ٹونوں میں پڑ جاتی ہے۔ یہودیوں نے بھی اللہ کی کتاب اور اس کے عہد کی پرواہ نہیں کی، شیطان کے پیچھے لگ کر جادو ٹونوں پر عمل کرتے رہے، جادو سیکھتے تھے، ٹھیک ہے، جادو سیکھتے تھے، لوگوں کے درمیان جدائیاں ڈالتے تھے۔ تو یہ جو جادو کا عمل ہے نا، یہ کفر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کفر کا انکار جو ہے وہ اس کفر کا ارتکاب جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا۔ اب دیکھیں یہ بات جو کہی جاتی ہے نا، سلمانی ٹوپی، سلمانی انگوٹھی، یہ جو ہے نا، یہ اللہ کے نبی کا استہزاء کرنا ہے۔ یہ جو بچوں کے بناتے ہیں نا یہ کہانیاں وغیرہ اور ڈرامے شرامے، تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ سلمانی ٹوپی، ایک جادوئی ٹوپی کا نام سلمانی ٹوپی رکھ دیا، سلمانی انگوٹھی رکھ دیا، سلمانی تخت رکھ دیا۔ تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی تھے اور یہ ان کی شان کے خلاف بات ہے، اور وہ نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ جادوگر نہیں تھے اور نہ ہی وہ جادو کے زور سے حکومت کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ اس چیز کے پیچھے لگے جسے شیطان سلمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، یعنی جادو کرتے تھے، اور سلمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو سلمان علیہ السلام نے جادو کی کتابیں لے کر، یعنی جادو کے سدے باب کے لیے جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دیں، اور سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ سلمان کی قوت اور اقتدار کا راز یہ جادو کا عمل تھا، اور اسی بنا پر سلمان علیہ السلام کو بھی انہوں نے جادوگر قرار دیا اور کافر قرار دیا۔ اللہ نے تردید کر دی کہ سلمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا۔ تو ہاروت اور ماروت پر کیا چیز نازل کیا گیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ، اس میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن جو کوئی صحیح مرفوع روایت اس بارے میں ثابت نہیں ہے۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہمیں اتنا ہی ایمان رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا، یعنی ان ہاروت اور ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ انبیاء کے ہاتھوں پر ظاہر شدہ معجزے جادو سے مختلف ہوتے ہیں، اور جادو کا علم ہمیں اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، اور اسی مغالطے سے لوگوں کو بچانے کے لیے، چونکہ جادو بہت عام ہو چکا تھا، اور اسی چیز سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بطور امتحان نازل کیا تھا۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی اخلاقی پستی کی نشاندہی کی جائے کہ بنو اسرائیل کس طرح جادو سیکھتے تھے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے بھی آئے تھے کہ ان کے پاس جادو کا علم تھا، اور بنی اسرائیل جو تھے وہ جادو کا علم سیکھتے تھے اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ جدائیاں ڈالتے تھے، اور ان کا مقصد کیا ہوتا تھا، ہنستے بستے گھروں کو اجاڑنا، میاں بیوی کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا، اور یہ سب اخلاقی پستی اور فساد تھا، اور یہ کسی قوم کی اخلاقی گراوٹ کی انتہائی بگاڑ کی علامت ہے کہ کوئی قوم اتنا پست ہو جائے کہ اس کو کرنے کا کوئی اور کام نہیں اور وہ جادو ٹونوں میں مبتلا ہو اور لوگوں کے گھر برباد کرنے پہ تلی ہو۔ تو آج مسلمانوں کو بھی دیکھیں، مسلمان کتاب کو پس پش ڈال چکے ہیں، کوئی ان کے گھر میں کوئی کمی ہو جائے، کوئی بھی جو ہے وہ ان کو پریشانی آ جائے، کہتے ہیں فلاں رشتہ دار نے ہم پر جادو کر دیا ہے، ہمیں تو نظر بد لگ گئی، ہمارے اوپر تو جادو کر دیا، ہمارے گھر سے تعویذ نکل آئے، ہمارے گھر میں جو ہے وہ خون کے چھینٹے نظر آنے لگ گئے، ہمارے کپڑے کٹنے لگ گئے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ بھی اپنے عمل پہ بھی تو توجہ کریں، کتاب کو پس پش نہیں ڈالا، اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کی، گناہوں کے کام نہیں کیے، پھر شیاطین کیوں نہ آپ کے پیچھے لگیں۔ رشتہ دار اتنے فارغ ہیں
کہ وہ ہر وقت جادو ٹونوں کے عمل کرواتے رہیں۔ ہاں یہ قوم جادو ٹونوں میں پڑی بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اسی لیے تو ہر وقت آپ اخباروں میں دیکھتے ہیں کہ عاملوں کے اشتہارات آتے ہیں۔ اگر مسلمان قوم ان چیزوں میں نہ پڑی ہو تو عاملوں کے اشتہار کس کے لیے آئیں؟ وہ کہاں سے اتنا پیسہ کمائیں؟ آپ دیکھیں کہ یہ چیز اتنی زیادہ کامن ہو چکی ہے، لوگ دم درود کرانے جاتے ہیں، تعویذ کرانے جاتے ہیں، دھاگے کرانے جاتے ہیں، جن نکلوانے جاتے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور پھر اس طرح سے جو ایک جنسی ہوس پرستی ہے وہ کتنی زیادہ پروان چڑھ رہی ہے۔ کتنی عورتیں ہیں جو اپنی عزت تار تار کروا کے آ جاتی ہیں، اور یہ جادو ٹونے اور پھر اس کا توڑ کروانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کتاب کو پس پش ڈالنے کا نتیجہ ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا اس پر شیطان مسلط ہو جائے گا۔ آج ہمارے گھروں میں ہماری اپنی ذات جو ہے وہ شیطان کے سر سے محفوظ نہیں ہے، اس لیے کہ کتاب کو پس پش ڈالا۔ گھروں کے اندر شیطان کا تسلط ہے، انسانوں کے اوپر شیطان کا تسلط ہے، اور شیطان جس طرح کہتے ہیں اسی طرح سے انسان کرتا چلا جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ ایک آلہ کار بنا ہوا ہے شیطان کا، کیونکہ کتاب کے پیچھے تو چل نہیں رہے نا، کتاب کا تو علم نہیں ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی یہی کام کیا تھا، آج مسلمان بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا۔ کیا نازل کیا گیا تھا؟ جادو کا علم۔ وہ دونوں فرشتے کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ پہلے کہہ دیتے ہم تو صرف آزمائش ہیں، یعنی تم نہ سیکھو، تم پر تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، لہٰذا تو کفر نہ کر۔ چنانچہ لوگ ان دونوں سے وہ جادو لہٰذا تو کفر نہ کرو، چنانچہ لوگ ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ جادو سیکھتے اور میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈلوا دیتے، نفرت ڈلوا دیتے، اور یہ کسی معاشرے کو تباہ کرنے کا بیسک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈال دیا جائے۔ وہ گھر کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہاں پھر پروان چڑھنے والی اولاد بھی لڑائی جھگڑوں کا شکار ہوگی، انتشار کا شکار ہوگی، اور وہ کبھی بھی ایک اچھا انسان بن کے معاشرے میں نہیں آ سکتے۔ وہ تو ظاہر ہے اس کی شخصیت تباہ ہو گئی نا، والدین کی اس طرح کے جھگڑوں اور نفرت کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ جو جادو کا اثر ہوتا ہے، جادو کی وجہ سے جو کسی کو نقصان ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے سوا نہیں ہو سکتا۔ تو جس نے جادو کیا اس نے تو ایک بہت بڑا گناہ کا کام کیا، لیکن جس پر کیا گیا اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اس کو جو آزمائش آئی، جو تکلیف پہنچی، جو اس کے اوپر جو مصیبت آئی، وہ تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی نا، کیونکہ ایک پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو جو تقدیر پر ایمان رکھنے والا ہے وہ پھر ایسی توہمات میں نہیں پڑتا، وہ جانتا ہے کہ میرے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، مجھے کائنات کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو انہوں نے کتاب کو پس پش ڈالا اور جادو سیکھتے رہے، اور لوگ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا، یعنی جادو سیکھتے تھے، ان کو نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ وہ بالیقین جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو جب انسان جو ہے وہ اللہ کی تعلیمات کے پیچھے نہیں چلتا تو شیطان انسان کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے، اور جادو ٹونے، یہ تعویذ، دھاگے، دم درود، ان چیزوں میں انسان پڑا رہتا ہے، اور توہمات میں، فلاں نے ہم پر جادو کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا۔ بھی اپنے اعمال پر توجہ کریں، اللہ کے حکم کے سوا کوئی چیز انسان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، اگر کچھ اثر انداز ہوگا بھی تو اس میں اللہ کا حکم شامل ہے۔ تو اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کے حفاظت میں آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک اللہ کے ہاں سے بہت اچھا ثواب ملتا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو ایمان لا کر تقوی اختیار کرنے سے ہی اللہ کے ہاں انسان کو اچھا ٹھکانہ ملے گا۔ اللہ کہتے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس بات کو سمجھ لیتے، کاش وہ اس بات کو سمجھ لیتے، کاش وہ اس بات کو سمجھ لیتے، تو وہ اللہ کے احکامات کی پھر پیروی کرتے، اگر انہیں علم ہوتا کہ ایمان لا کر تقوی کی روش اختیار کرنے کا کیا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نبی سے یہ نہ کہو راعینا، بلکہ یہ کہو مانتا ان کا تم انکار کر دو۔ تو اس کی سزا دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ تو غافل نہیں ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ آج مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کی وجہ دیکھیں
کہ یہی کردار ہے مسلمانوں کا بھی، جس کو دل چاہا مانا، جس کو نہیں دل چاہتا نہیں ماننا۔ تو آج اسی وجہ سے ہم پر دنیا کی رسوائی جو ہے وہ مسلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے عوض خرید لیا، یعنی دنیا کے فائدے ان کو اچھے لگتے ہیں، دنیاوی مفادات کی خاطر وہ اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں، لہٰذا نہ تو ان سے عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو شریعت کو نظر انداز کرنے والے ہیں کہ دنیا میں عزت اور سرفرازی کی جگہ انہیں ذلت اور رسوائی ملے گی، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ ابدی نعمتوں کی بجائے سخت عذاب ہوگا، اور پھر نہ ان سے عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی۔ یہ تھا رکوع نمبر 10۔ رکوع نمبر 11 ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے پیچھے پہ در پہ نبی بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دیے، اسے روح القدس کے ساتھ قوت دی۔ کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لایا جسے تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر تم میں سے ایک فریق کو جھٹلا دیا اور دوسرے فریق کو تم قتل کر رہے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قوت دی، اور یہ بنی اسرائیل کا رویہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ جب کبھی ان کے پاس رسول وہ چیز لے کر آئے جو ان کے نفسوں کو پسند نہیں تھا تو یہ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، تکبر کرتے تھے، اور نبیوں کی بات ماننا نہیں چاہتے تھے۔ اتنے سرکش لوگ تھے کہ پیغمبروں کو جھٹلاتے بھی تھے، ایک گروہ جو تھا وہ پیغمبروں کو جھٹلاتا بھی تھا اور پیغمبروں کو جو ہے وہ قتل بھی کر دیتے تھے۔ قتل کیوں کرتے تھے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ ان کو لگتا تھا کہ ان کی تعلیمات جو ہیں وہ ہماری خواہشات میں رکاوٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا، سچے مومن ہوتے ہیں، سچے داعی ہوتے ہیں، یہ تو انبیاء علیہ السلام تھے، تو جب یہ دعوت لے کر اٹھتے ہیں تو جنہوں نے دعوت کو قبول نہیں کرنا ہوتا نا، انہیں بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے ان سے۔ آج آپ دیکھیں نان مسلمز جو ہیں وہ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین پر عمل پیرا نہ ہوں؟ انہیں یہ ہے کہ اگر یہ دین حق پر آ گئے، عمل کرنے لگ گئے تو یہ ہم پر غلبہ پا جائیں گے، اور وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ خواہشات کی نیند سلا رہے ہیں، انہیں جو ہے وہ انجوائمنٹ کا نشہ دے رہے ہیں، انہیں غافل کر دینے والی مصروفیات دے رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اپنے دین کا ہوش نہ رہے، اور مسلمان جو ہیں وہ مغلوب ہی رہے، غلام ہی بن کے رہے۔ ذہنی طور پر مسلمانوں کو غلام کر لیا کلچر کی یلغار سے۔ تو جو خواہش پرست لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں سچے ایمان والوں سے بڑا خطرہ لاحق ہوتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ یہ تو ہم پر غلبہ پا لیں گے۔ تو اسی طرح یہ جو یہودی تھے یہ انبیاء کی بات کو نہیں مانتے تھے، تکبر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، انہیں لگتا تھا اگر ہم نے ان کی بات مان لی یہ تو ہم پر حاوی ہو جائیں گے، یہ تو ان کا تو نظام ہمارے نظام پہ، ہماری خواہشات پہ جو ہے وہ مسلط ہو جائے گا، غالب آ جائے گا، اور یہ اپنی خواہشات کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اتنے خواہش پرست تھے کہ نبیوں کی بات نہیں پسند آتی تھی تو نہیں مانتے تھے، جھٹلا دیتے تھے، حتیٰ کہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں، یعنی جب انہیں دعوت دی جاتی، انہیں حق کی طرف بلایا جاتا تو کہتے تھے اے محمد ہمارے دلوں پر تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہے، تو ہمارے دل تو پردوں میں ہیں، یعنی اس چیز سے پردے میں جس طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، بس تھوڑے ہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے ہے، یعنی قرآن آ گیا جو تورات کی تصدیق کرتا ہے، اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب وہ حق ان کے پاس آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لہٰذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ نہیں آئے تھے، یہ یہودی کہتے تھے کہ وہ نبی کب مبعوث ہوگا، جو نبی آخر الزماں ہے، جب وہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کے کافروں پر غلبہ پائیں گے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو گئے اور
ان کو پتہ چل گیا، لیکن یہ ایمان لانے کی بجائے یہ تکبر میں مبتلا ہوئے، حسد میں مبتلا ہوئے۔ ان کو یہ تکلیف لاحق ہو گئی کہ نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں سے کیوں آیا، حالانکہ یہ حق کو پہچان گئے تھے کہ نبی برحق ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا، تو ایسے کافروں پر پھر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے، یعنی خواہش پرستی کی وجہ سے انہوں نے حق کا انکار کیا۔ بما انزل اللہ باغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے، یہ کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی، صرف اس حسد کی بنا پہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل کر دے۔ تو یہ حسد تھا ان کے اندر۔ اس بات کی انہیں معرفت مل چکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور ان کے اوصاف تورات اور انجیل میں مذکور بھی ہیں، اور یہ اہل کتاب جو تھے ایک نجات دہندہ نبی کے منتظر بھی تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ جلن اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ یہ کہتے تھے کہ نبی ہماری نسل سے کیوں نہ ہوا، ان کا گمان تھا کہ نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا، اور یہ منافرت جو تھی، یعنی یہ جو نفرت تھی، یہ حسد اور عناد کی بنا پر تھی، اور ذات کا تکبر تھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ بہتر ہیں اور انہی میں سے نبی آنا چاہیے تھا۔ تو جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو، کیا یہ اللہ سے زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ اپنی نبوت کہاں رکھے، اللہ رسالت کو کہاں رکھے؟ یہ زیادہ جاننے والے ہیں، یہ اللہ کے فیصلوں پر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو حسد کس کے اندر پروان چڑھتا ہے؟ جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے، اور یہ کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی، صرف اس حسد کی بنا پہ کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا اپنا فضل نازل کیا، بس وہ غضب اور غضب کے ساتھ لوٹے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ حسد کی وجہ سے اللہ کے غضب کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، یعنی جب قرآن کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے لیے تورات کافی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، اور اس کا انکار کرتے ہیں جو اس کے ماں سوا ہے، یعنی تورات کے ماں سوا کا ہم انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ قرآن حق ہے جو ان کی کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا، یہ کہتے ہیں کہ ہم تورات پر ہی ایمان رکھتے ہیں، اس کے ماں سوا کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا پھر ان سے پوچھو، کل آپ ان سے کہیں فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، اچھا ٹھیک ہے